تعالیٰ علیہ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بوڑھی اماں نے جواب دیا سلام قولا من رب الرحیم. قرآن مجید کی آیت سے سلام کا جواب دیا. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی بڑے آدمی تھے، فقیہ تھے، محدث تھے، زاہد تھے، عابد تھے، متقی پرہیزگار تھے. بوڑھی اماں سے پوچھا بوڑھی اماں کب سے یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہو؟ بوڑھی اماں نے اپنی زبان میں جواب نہیں دیا بلکہ قرآن سے جواب دیا ثلاث لیال سویا. میں برابر 3 دنوں سے یہاں بیٹھی ہوئی ہوں. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سوچ میں پڑ گئے 3 دنوں سے یہ بوڑھی اماں یہاں بیٹھی ہوئی ہے، قریب کوئی آبادی نہیں، قریب کوئی بازار نظر نہیں آ رہا، قریب کوئی لوگ نظر نہیں آ رہے. اماں جان یہاں تو قریب کوئی آبادی نہیں ہے، 3 دنوں سے یہاں بیٹھی ہوئی ہو، کھانے پینے کی کیا ترتیب ہے؟ اپنی زبان میں جواب نہیں دیا. قرآن مجید سے آیت پڑھ کے جواب دیا وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ. وہ اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. بوڑھی اماں 3 دنوں سے یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہو، نماز بھی تو پڑھتی ہوگی، یہاں قریب کوئی پانی تو کے آثار نظر نہیں آ رہے، وضو کیسے بناتی ہو؟ بوڑھی اماں نے پھر قرآن مجید سے جواب دیا فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. جب تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کے ساتھ تیمم کر لو. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سمجھ گئے کہ بوڑھی اماں تیمم کر کے نماز ادا کرتی ہے. بوڑھی اماں 3 دن ہو گئے آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں ہوگا، میرے پاس تھوڑا سا یہ توشہ ہے. پیش کیا بوڑھی اماں کے سامنے، یہ کھا لے. بوڑھی اماں نے کہا اتم الصیام الی اللیل. روزے کو رات تک پورا کرو. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سمجھ گئے کہ بوڑھی اماں روزے سے ہے. بوڑھی اماں یہ تو رمضان کا مہینہ نہیں ہے، نفلی روزہ ہوگا، بھوک لگی ہوئی ہوگی، توڑ دو نا روزہ. بوڑھی اماں نے کہا فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. اگر تم نفلی روزہ بھی رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا بوڑھی اماں پھر دوبارہ قضا کر لینا، ابھی روزہ توڑ لو، 3 دنوں سے کچھ کھایا پیا نہیں ہوگا، روزہ توڑ لو بعد میں قضا کر لینا. بوڑھی اماں نے پھر قرآن مجید سے جواب دیا تصوموا خیر لکم. سفر کے اندر، بیماری کے اندر روزہ افطار کرنے کی اجازت ہے. لیکن بوڑھی اماں نے کہا قرآن مجید سے جواب دیا تصوموا خیر لکم. اگر تم سفر کے اندر، بیماری کے اندر روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا بڑی خوش قسمت بوڑھیا ہے، اپنا نسب تو بتا، اپنا نام تو بتا، قبیلہ تو بتا، علاقہ بتا کہاں سے ہے. بوڑھی اماں نے قرآن مجید سے جواب دیا لا تقف ما لیس لک بہ علم. اس بات کے پیچھے پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں جس کا فائدہ نہیں. میرا نام جان کے، میرا نسب جان کے، میرا علاقہ جان کے فائدہ کیا ہے؟ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی بڑے سمجھدار تھے، سمجھ گئے. سوال کیا بوڑھی اماں آپ کے شوہر زندہ ہیں کہ مر گئے ہیں؟ بوڑھی اماں نے پھر قرآن مجید سے جواب دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. اے ایمان والو ایسی چیز کے بارے میں سوال نہ کرو اگر تم پہ ظاہر کر دیا جائے تو تمہیں ناگوار گزرے. چنانچہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بوڑھی اماں سے کہا میرے پاس سواری ہے، اونٹنی ہے،
اگر آپ جانا چاہتی ہو تو میں اپنی اونٹنی پیش کر سکتا ہوں۔ بوڑھی اماں نے جواب دیا ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی سواری پیش کی۔ جب وہ بوڑھی اماں سوار ہونے لگی تو سواری چونکہ کھڑی تھی تو ان کا کرتا یا ان کا برقع یا کپڑے وہ سواری کے ساتھ اٹک گئے اور پھٹ گئے۔ بوڑھی اماں نے کہا ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، انسان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے، وہ اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سمجھ گئے کہ بوڑھی اماں سوار ہونے میں کوئی دقت اور پریشانی ہے۔ کہا آپ صبر کیجئے، میں سواری کو بٹھاتا ہوں۔ سواری کو بٹھانے لگے، بوڑھی اماں کہنے لگی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں کو کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، نظروں کی حفاظت کریں۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے سواری کو بٹھایا۔ بوڑھی اماں سوار ہو گئی۔ سوار ہونے کے بعد دعا پڑھی سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ جب سواری چلنے لگی، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ مہار پکڑ کے جا رہی ہیں تو عرب کے اندر ایک ہوتی ایک نام ہے، سواری کو تیز چلانے کے لیے ایک نغمہ ہے۔ جب وہ ہوتی جب مہار پکڑ کے چلانے والا پڑتا ہے تو سواری تیز چلتی ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ہوتی پڑھنے لگے، سواری تیز ہو گئی۔ بوڑھی اماں نے کہا وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی چال میں ذرا آہستہ پیدا کیجیے اور اپنی آواز کو دھیمی کیجیے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر چلے، بوڑھی اماں نے کہا فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، خاموش کیوں جا رہے ہو؟ قرآن مجید کی تلاوت کرو، جہاں سے آسان لگتا ہے سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ مزمل، جہاں سے آسان لگتا ہے سورہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے جاؤ، ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہو؟ چلتے چلتے آخر میں جب دیکھا تو وہ قافلہ نظر آیا۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بوڑھی سے اماں سے پوچھا یہ قافلہ آپ کا ہے؟ بوڑھی اماں نے کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، ہاں میرے بیٹے میرا مال اسی قافلے کے اندر ہے۔ قریب پہنچے، بوڑھی اماں سے پوچھا آپ کے بیٹوں کا نام کیا ہے؟ تو 3 آیات پڑھ کے بوڑھی اماں نے اپنے بیٹوں کے نام بتائے۔ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا کلم اللہ موسیٰ تکلیما یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، بتایا کہ میرے بیٹوں کا نام ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ ہے۔ عبداللہ بن مبارک گئے اور قافلے میں آواز دی ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کون ہے؟ چنانچہ چاند جیسے پھول جیسے 3 بیٹے سامنے آئے، اپنی اماں کو دیکھا، اماں نے ان کو گلے لگایا اور پھر گلے لگانے کے بعد کہا قرآن کی آیت پڑھ کے فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ۔ ترجمہ کرنے کا وقت نہیں ہے کہ جاؤ بازار سے ان کے لیے یہ مہمان ہے اور اچھا سا کھانا لے کے آئے۔ ایک ان میں سے گیا، کھانا لے کے آیا، جب سامنے پیش کیا گیا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قسم اٹھائی اور ان بچوں سے کہا اس وقت تک میں یہ کھانا آپ کا نہیں کھاؤں گا جب تک آپ مجھے بتائیں گے نہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ میں نے راستے میں جو بھی بات پوچھی، بوڑھی اماں نے قرآن مجید کی آیت سے جواب دیا۔ جواب سنے، بیٹوں نے کہا آج 40 سال ہو گئے ہیں، ہماری والدہ نے قرآن مجید کے علاوہ کوئی بات نہیں کی۔ ہماری ماں کہتی ہے میں یہ نہیں چاہتی کہ کل قیامت کے دن میرا نامہ اعمال کھلے قرآن مجید کے علاوہ اس کے اندر کچھ اور بھی لکھا ہو، میں یہ نہیں چاہتی۔ تسہیل و حفظ القرآن، یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر انتظامیہ کا، محتمم صاحب کا، ناظم صاحب کا اور خصوصاً حضرت قاری صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خصوصاً ان نوجوان اور ان نونہال اور ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ان کو عالم و عمل، ان کی زندگیوں کے اندر برکت نصیب فرمائے۔